السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ کیف حالکم اجمعین؟ حیاکم اللہ، ارجو ان تکن بخیر۔ هل تسمعين صوتي أو لا؟ وأين وصلنا في المحاضرة الماضية يا طالبات؟ وصلنا إلى صفحة الرقم 90. افتحنا الكتاب على صفحة الرقم 90. آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ چیٹ میں مجھے لکھ کے بتا دیجیے۔ ماشاء اللہ آ رہی ہے، مجھے تو آ رہی ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ افتحنا الكتاب على صفحة الرقم 90، پیج نمبر 90۔ التدریب الاول، تبادل السؤال والجواب مع زمیلک کما فی المثال۔ یہ وہی تدریب ہے جو پچھلا حوار ہم نے پڑھا تھا نا، اسی میں سے یہ نکالا گیا ہے، اور اس کے مطابق سوال اور جواب کرنا ہے۔ اور اس کے ذریعے وہ ہمیں سکھانا کیا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں عربی میں ٹائم کو کنورٹ کرنا آ جائے۔ متى تذهب إلى المدرسة؟ آپ مدرسے کب جاتے ہیں؟ متى کا استعمال وہاں پہ ہوتا ہے سوال کرنے کے لیے جہاں پہ مانا ہو کب، آپ کب جاتے ہیں مدرسے۔ ساتھ میں جو گھڑی آپ کو نظر آ رہی ہے الساعہ، اس پہ ٹائم ہے 7 بجے کا۔ اذهب الساعة السابعة، میں 7 بجے مدرسے جاتی ہوں۔ جاتی ہوں یا جاتا ہوں، متکلم کے لیے جو صیغہ ہوتا ہے وہ ایک ہی استعمال ہوتا ہے، اس کا وزن ہوتا ہے افعل۔ من التی ستقرأ هذه التدریب، آپ میں سے کون اس کو ریڈ کریں گی؟ البیت الواحدہ، 1 بجے کا ٹائم ہے۔ سوال کیسے ہوگا اور جواب کیسے ہوگا؟ نعم، اقرئی یا طیبہ، افتح المائک و اقرئی۔ یا طیبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالک؟ الحمد للہ انا بخیر، کیف حالک انت؟ انا کذالک بخیر بفضل اللہ ورحمتہ۔ نعم، اقرئی الحمد للہ۔ جی، اقرئی۔ متى تذهب الى البيت؟ نعم، متى متى تذهب تذهب؟ الى البيت؟ جی، اذهب الساعة الواحدة۔ نعم، ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ اذهب الساعة الواحدة۔ اچھا، اب متى الطبيب؟ متى تذهب إلى الطبيب؟ متى تذهب إلى الطبيب؟ سمیہ جی آپ پڑھیے۔ متى تذهب الى الطبيب؟ اذهب الساعة الثانية۔ نعم متى تذهب الى المدرسة؟ اذهب الساعة السابعة۔ متى نعم تذهب إلى المسجد؟ أذهب الساعة الثالثة۔ نعم، ماشاء اللہ تبارک اللہ، هذا صحیح۔ جی،
الحمدللہ جزاک اللہ خیر۔ یہ پیج اوپر کر دیں، اس کے نیچے سے نظر نہیں آتا۔ متى تذهب إلى المهندس؟ أذهب الساعة الرابعة. الرابعة. ساعة متى الرابعة. تذهب إلى الشقة؟ أذهب الساعة الخامسة. نعم ما شاء الله. متى تذهب إلى العم؟ أذهب الساعة السادسة. دیکھیں کہ یہ کتنے زبردست طریقے سے ہمیں سکھایا گیا ہے نا کہ ہم کہیں پہ بھی جانے کے حوالے سے سوال کر سکتے ہیں اور وقت بھی بتا سکتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ مدرسہ ہے، کوئی بھی ہماری ریلیونٹ جگہ ہے، مستشفیٰ ہے، ہاسپٹل یا اور بھی کوئی بھی جگہ، تو وہاں جانے کے لیے ہم سوال اس طرح سے کر سکتے ہیں اور پھر جواب میں وقت بھی بتا سکتے ہیں۔ التدریب الثانی، جزاک اللہ خیرہ یا طیبہ، بارک اللہ فیک، تقبل اللہ جہودک۔ التدریب الثانی، تبادل السؤال والجواب مع زمیلک کما فی المثال۔ اینا تصلی الفجر، آپ فجر کی نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ اصلی الفجر فی المسجد، میں مسجد میں فجر کی نماز پڑھتا ہوں۔ یا خواتین کس طرح سے کہیں گی؟ اصلی الفجر فی البیت، میں گھر میں فجر کی نماز پڑھتی ہوں۔ اینا، پھر اس کے بعد مخاطب کا صیغہ ہے، اس لیے یقرأ القرآن کیا ہو جائے گا؟ تقرأ القرآن۔ اینا تقرأ القرآن؟ اقرأ القرآن فی المصلی۔ اور پھر اس سے اگلا ہے اینا تشاہد التلفاز، آپ ٹی وی کا مشاہدہ کہاں پہ کرتے ہیں؟ اشاہد التلفاز فی الغرفۃ، میں کمرے میں مشاہدہ کرتا ہوں ٹی وی کا۔ اینا تتوضأ، آپ وضو کہاں پہ کرتے ہیں؟ اتوضأ فی الحمام، واش روم میں وضو کرتا ہوں۔ یہ تینوں صیغے یہاں پہ آپ کو پتہ چل رہے ہیں، ایک مضارع غائب ہے جیسے یقرأ، اور ایک ہے مضارع مخاطب تقرأ، اور تیسرا ہے متکلم کا صیغہ اقرأ، یعنی وہ، آپ اور میں، جیسے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ وہ قرآن پڑھتا ہے، آپ قرآن پڑھتے ہیں، میں قرآن پڑھتا ہوں، ہم کتنی آسانی سے چینج کر لیتے ہیں کیونکہ ہمیں بہت پریکٹس ہوئی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے عربک میں بھی جب ہماری پریکٹس بڑھتی ہے تو ہم یہ لاشعوری طور پہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم نے اس کی اتنی ہی پریکٹس کرنی ہے۔ ھذا للتطویر مہارت التحدث، یہ بولنے کی پریکٹس کے لیے ہے تاکہ ہماری بولنے کی پریکٹس اچھی ہو جائے۔ یغسل الاطباق اور المطبخ، تو آپ میں سے کوئی اس کو مخاطب کے صیغے کے مطابق کنورٹ کریں۔ نام یا سمیہ اقرائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ این تغسل الاطباق؟ نعم اغسل فی المطبخ۔ نعم ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ این تنام؟ بینا تنام، انام فی غرفۃ النوم۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ استمری، این تغسل الملابس؟ اغسل الملابس فی الحمام۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ انتی تتحدثین العربیۃ جیدا، ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ جزاکم اللہ۔ التدریب الثالث، تبادل السؤال والجواب مع زمیلک کما فی المثال۔ اس میں اب یہ پوچھا جا رہا ہے اور سکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مذکر سے کس طرح سے سوال کریں گے اور مؤنث سے ہم کس طرح سے سوال کریں گے۔ مؤنث اور مذکر کے لیے جو مخاطب کا فعل ہے وہ کس طرح سے تبدیل ہوتا ہے، جیسے پہلی جو پکچر ہے اس میں ایک مذکر ہے، ماذا تفعلوا، آپ کیا کر رہے ہیں، اقرأ القرآن، میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ یہ دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے، پڑھ رہا ہوں بھی اور پڑھتا ہوں بھی۔ تو لیکن زیادہ مناسب یہاں پہ ترجمہ کیا بن رہا ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں
कुरान। अगर हम इसका दूसरी तरह तर्जुमा करें, आप क्या करते हैं, मैं कुरान पढ़ता हूँ, तो कुरान पूरा दिन तो नहीं पढ़ते ना, तो ज़्यादा मुनासिब तर्जुमा पहले वाला यहाँ पे है। माज़ा तफ़ालीना मुअन्नस से सवाल है, तो तफ़अलु देखिए मुअन्नस मुखातिब पे कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या चेंजेस किए हैं। तफ़ा तफ़ तफ़आ यहाँ तक तो सेम वही रहा, लाम के नीचे ज़ेर लगा देंगे तफ़ालीना, और सारे सीगे हमने इसी तरह से कन्वर्ट करने हैं। माज़ा तफ़ालीना आप क्या कर रही हैं, अक़रा उल कुरआन मैं कुरान पढ़ रही हूँ। मनिल्लती सतक़रउ अल आन मिनत तालिया, आप में से कोई रीड कीजिए। आप सब काइंडली अपने नेम के साथ साइन इन हुआ करें, सेवन स्काई इन फिनिक्स, क्योंकि आपका रिकॉर्ड भी मेंटेन किया जाता है। गुले अफशा, इकराई। गुले अफशा, इकराई अल वक्तु कलील इन फिनिक्स। आवाज बहुत कट रही है, समझ नहीं आ रही। मेरी आवाज़ कट रही है? हाँ जी, अच्छा, चलें आप पढ़िए यहाँ से। यकनुसुल मैं पढ़ती हूँ लेकिन मुझे जी यकनुसुल गुरफा जी तो शाहिद ये पूरी स्क्रीन नजर नहीं आ रही। जी यकनुसुल गुरफा जी, इसको किस तरह बनाएंगे? इसको आप मुखातिब के मुताबिक बनाएं। आप पहले पूछें, ये मुज़क्कर है ना इसमें, तो आप पूछें कि आप क्या कर रहे हैं, तो आप जी कैसे पूछें, ये ऊपर देखिए, उसने तरीका सिखाया है सवाल पूछने का। किसी से ये पूछने के लिए कि आप क्या कर रहे हैं, माज़ा तफ़अलू, मज़ा तफ़अलू माज़ा जी तफ़अलू, और जवाब में क्या होगा, ये या को हटा दें और हमज़ा लगा दें, फिर जी उसका मतलब हो जाएगा कि मैं। अकनुसु जी, अकनुसुल गुरफा अकनुसुल गुरफ़तन, माशाल्लाह तबारकल्लाह। अब आगे आपको गुरफतन तुशाहिदु नजर आ रहा है, शुरू में ता लगा हुआ है। मुजारे के शुरू में अगर ता लगा हुआ हो तो जी इसका मतलब है कि मुअन्नस के बारे में ये सवाल है। तो मुअन्नस का सवाल आप बनाइए, कैसे बनाएंगी, ऊपर देखिए। पहले मज़ा तफ़अलू माज़ा तफ़ालीना, मुअन्नस के लिए माज़ा तफ़ालीना, पहले जो तीन हर्फ हैं, फ़ालीना जी पहले जो तीन हर्फ हैं उनकी आप हरकत ऐसे ही रखेंगे, तुशा यहाँ तक, फिर उसके बाद वाला जो हर्फ है उसके नीचे जेर लगा देंगी, उसके नीचे ऑलरेडी जेर लगी हुई है, तुशाहिदीना, माज़ा ये तुशाहिदीना। लेकिन ये पूरा लफ्ज़ नज़र नहीं आ रहा, तो शाहिदीना के आगे जो है तिल्फाज, टेलीविजन को तिल्फाज कहा जाता है। माज़ा तुशाहिदीना, आप क्या देख तो रही हैं। शाहिदीना अब आप इसका तिलफाज जवाब बनाइए तो शाहिद तो कि शाहिदीन तिलफाज जी, अब आप इसका मुतकल्लिम का सीगा बनाएं कि मैं टेलीविजन देख रही हूँ, कैसे बनाएंगी। अशहिदु नहीं, अशहिदु तिलफाज ये जो सामने आपको नजर आ रहा है ना मुजारे का सीगा, इसको आपने तब्दील नहीं करना। तुशाहिदु है तो तुशाहिदु ही रहेगा, लेकिन आप हमजा लगा देंगी तो उशाहिदु हो जाएगा। उशाहिदु तिल्फाजा, मैं टेलीविजन शाहिद देख रही हूँ। यकरा उस सहीफा को चेंज कीजिए मुजक्कर के मुताबिक, आप कहें कि मैं सहीफा पढ़ रहा हूँ, कैसे कहेंगे आप। अक़रा उस सहीफ़ा अकरा उस अक़रा उस सहीफा था, सहीफ़ा माशाल्लाह,
یکوil ملابسہ وہ کپڑے چینج کر رہا ہے. آپ بنائیے میں کپڑے سوری وہ کپڑے استری کر رہا ہے، تو آپ بنائیے اس کا کہ میں کپڑے استری کر رہا ہوں. اکوِل اکو ملابسہ. اکوil ملابسہ. تغسل الاطباق وہ کپڑے وہ برتن دھو رہی ہے. اب آپ اس کا بنائیے کہ میں برتن دھو رہی ہوں. تغسلین اطبال. نہیں، متکلم کا بنانے کے لیے وہ شروع میں بس حمزہ لگایا جاتا ہے، تو تغسلو سے اغسلو ہو جائے گا. اغسل اغسلی. الاطباق میں برتن دھو رہی ہوں. صحیح. یقرأ الکتاب وہ کتاب پڑھ رہا ہے. اب آپ بنائیے کہ میں کتاب پڑھ رہی ہوں یا میں کتاب پڑھ رہا ہوں. کتابہ. اقرأ الکتاب. ماشاء اللہ، تبارک اللہ، بارک اللہ فیک. گلے افشاں. التدریب الرابع تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. ماذا ستكنس. ماذا کا مطلب ہوتا ہے کہ کیا. ستکنس آپ صفائی کریں گے. مضارع کے شروع میں اگر سین لگا ہوا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مستقبل میں یہ کام ہوگا. ماذا ستکنس آپ کیا کریں گے. سأکنس غرفة الجلوس میں سٹنگ روم کی صفائی کروں گا. پھر نیچے دیکھیے ایک فعل دیا ہوا ہے اس نے یغسلو اور دوسرا الملابسہ. تو اس میں سوال کس طرح سے بنے گا. ماذا تتغسلو آپ کیا دھوئیں گے، تو اس کا جواب کس طرح سے ہوگا. سأغسل الملابسہ کہ میں کپڑے دھوں گا. پھر اس سے اگلا سوال کیا بنے گا. اس سے اگلا سوال یہ بنے گا یکوی ہے. یکوی تو مضارع غائب کے لیے ہوتا ہے. آپ کو فعل مضارع کی جو گردان ہے وہ ضرور یاد ہونی چاہیے. آپ میں سے جس کو یاد نہیں ہے وہ اس کو ضرور یاد کر لیں. میں گروپ میں کچھ بکس سینڈ کر دوں گی جو بہت آسان ہیں، تو وہاں سے آپ یہ چیزیں ساتھ ساتھ یاد کرنی شروع کر دیں. یکوی تو غائب کے لیے ہے، اس کو مخاطب کے لیے بنانے کے لیے کیا ہو جائے گا تقوی، اور ساتھ سین لگا دیں. ماذا ستقوی آپ کیا استری کریں گے. سأقوی الملابسہ میں کپڑے استری کروں گا. یصلی الفجر یہ تو غائب کے لیے ہے، اس کو مخاطب کے لیے بنانے کے لیے یصلی کو آپ تسلی کر دیں اور ساتھ سین لگا دیں. ماذا ستصلی کہ آپ کیا پڑھیں گے، تو اس کا جواب کیا ہوگا. سأصلی الفجر میں فجر کی نماز پڑھوں گا. یقرأ القرآن یہ تو غائب کے لیے ہے، اس کو اگر ہم نے مخاطب کے لیے بنانا ہے تو یقرأ تقرأ ہو جائے گا، شروع میں سین لگا دیں. ماذا ستقرأ آپ کیا پڑھیں گے. سأقرأ القرآن میں قرآن پڑھوں گا. یشاہد التلفاظ وہ ٹیلی ویژن کا مشاہدہ کر رہا ہے. اب سوال پوچھنے کے لیے ہم کیسے کریں گے، اس کو مخاطب میں کنورٹ کر دیں، شروع میں تا لگا دیں تو شاہدو ہو جائے گا، اور سین لگا دیں. ماذا ستشاہدو آپ کیا دیکھیں گے. اب جواب کس طرح سے ہوگا کہ میں ٹیلی ویژن دیکھوں گا. سأشاہد التلفاظ میں ٹیلی ویژن دیکھوں گا. یغسل الاطباق اس کو اب آپ کنورٹ کیجئے مضارع مخاطب میں. تغسلو ہو جائے گا، شروع میں اب سین لگا دیں. ماذا ستغسلو آپ کیا دھوئیں گے. سأغسل الاطباق میں برتن دھوں گا. ملخص التراکیب یہ ایک پریکٹس ہے، یہ آپ خود سے کیجئے گا. پہلی لائن میں دیکھیے کہ افعال دیے گئے ہیں اور دوسری میں اسماء دیے گئے ہیں. اقرأ القرآن، اکنس الغرفۃ، اشاہد التلفاظ، یہ چھوٹے چھوٹے سے جملے ہیں عام روزمرہ استعمال کے اور یہ ہمیں آنے چاہیے. اور پھر اگلے میں اس نے انہی کے شروع میں سین لگا دیا. یہ دیکھیے جہاں پہ میرا کرسر ہے یہاں پر سین لگا دیا ہے، اس کو مستقبل میں کرنے کے لیے. سأقرأ القرآن میں قرآن پڑھوں گا. سأکنس الغرفہ میں کمرے کی صفائی
کروں گا یا کروں گی۔ پھر آگے سوال پوچھنے کے لیے کچھ حروف کا استعمال کیا گیا ہے۔ الاصوات وفہم المسموع، کچھ آوازیں اور ان کو سننے کی پریکٹس۔ پھر اس پیج پہ دیکھیے استمی ثم دائر رقمہ فی المربع المناسب، اس میں یہ بتایا گیا ہے فہم المسموع کہ جیسے میں یہ کہتی ہوں کہ یقرأ القرآن، وہ قرآن پڑھ رہا ہے، تو آپ دیکھیں کہ اس میں سے یہ کس پکچر کے ساتھ موسٹ سوٹیبل ہے، اس پہ آپ نے ٹک کا نشان لگا دیں۔ یہ اس طرح سے سالو کرنا ہے۔ یا جیسے میں کہتی ہوں یستيقظ الساعة الرابعة الساعة الرابعة، اس میں یہ والی پکچر سوٹیبل ہے، بس یہ یہی پریکٹس ہے، اور نیچے والا بھی یہی ہے۔ استعمل الحوار ثم دع علامة الصح في المربع المناسب، حوار کو سنیے اور پھر مناسب باکس کے سامنے ٹک مارک کیجیے۔ جیسے میں کہتی ہوں الساعة الثالثة 3 بجے، تو آپ پھر پہلی والی پکچر پہ ٹک لگا دیں گے۔ اگر میں کہتی ہوں الساعة الرابعة، تو آپ جس پکچر میں 4 بج رہے ہیں اس پہ ٹک لگا دیں گے۔ یقرأ القرآن، اگر میں کہتی ہوں تو جہاں پہ قرآن کھلا ہوا ہے وہاں پہ۔ یکوی الملابس والی پکچر جس میں وہ کپڑے پریس کر رہا ہے، تو یہ بہت آسان۔ الکلام التدریب الاول تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال، نعم اقرأي یا طیبہ۔ اقرأي هل تسمعين صوتي؟ اس میں دیکھیے کہ أين تصلي الجمعة، آپ جمعے کی نماز کہاں پہ پڑھتے ہیں؟ اصلی فی المسجد الکبیر، میں مسجد کبیر میں فجر کی نماز، جمعے کی نماز ادا کرتا ہوں۔ وَأَيْنَ تُصَلِّي أَنْتَ، اور آپ کہاں پڑھتے ہیں؟ اصلی فی المسجد الکبیر ایضاً، اور میں بھی بڑی مسجد میں نماز پڑھتا ہوں۔ پھر اس کے بعد نماز فجر کے بارے میں ہے أَيْنَ تُصَلِّي الفجر، آپ فجر کی نماز کہاں پہ پڑھتے ہیں؟ اصلی